لاپتہ افراد کے لواحقین کی داد رسی، حکومت کا فی خاندان 50 لاکھ روپے امدادی پیکج کا اعلان۔ وزیر قانون اعظم وزیر طارق کہتے ہیں گرانٹ 1000 سے زائد ایسے لاپتہ افراد کے لواحقین کو دی جائے گی جو 5 سال سے زائد عرصے سے لاپتہ ہیں۔ یہ انسانی جان کا معاوضہ نہیں، ریاست کی جانب سے ریلیف ہے۔ حقیقی کیسز کے تعین کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی۔ یہ لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی، مرد مجاہد اسماعیل ہنیہ شہید کا سفر آخرت۔ بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑنے والے کو مٹی نے آغوش میں لے لیا۔ سربراہ حماس لاکھوں اشکبار آنکھوں کے ساتھ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ بیٹے نے پڑھائی، امیر قطر سمیت دنیا بھر سے مسلم رہنماؤں کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی شریک ہوئے۔ جسد خاکی گھر پہنچنے پر رقت امید مناظر۔ نماز جنازہ میں انسانوں کا سیلاب امڈ آیا۔ سوگواروں کی فلسطینی پرچم تھامے شرکت، فضا کلمہ شہادت اور نعرہ تکبیر سے معطر۔ میت کندھوں پر اٹھائے، پرنم آنکھوں کے ساتھ شہید کو خراج عقیدت۔ جسد خاکی کو لحد میں اتارتے ہی فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ فلسطین کی صہیونی تسلط سے آزادی اور مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ شہادت نہیں موت ان کی نظر میں۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر پاکستان میں یوم سوگ قومی اسمبلی میں اسرائیلی شفاقیت اور حماس سربراہ کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، فلسطینی عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ اسمبلی میں آزادی کے عظیم سپاہی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر ایاز صادق، بیرسٹر گوہر اور تمام جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ کراچی سے خیبر تک ہر عام پرنم شہر شہر غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ لاہور میں ادا کی جانے والی غائبانہ نماز جنازہ میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ڈسک، بہاول نگر، قصور، سرائے عالمگیر، شیخ پورہ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی غائبانہ نماز جنازہ کے اجتماع۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت میں صہیونی ریاست ملوث ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب۔ کہا تہران میں حماس سربراہ کا قتل شفاقیت کا بدترین واقعہ ہے۔ پاکستان اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کرتا ہے۔ پورا عالم اسلام اس وقت اشکبار ہے۔ فلسطین مقتل گاہ بن چکا، 40,000 افراد شہید ہو چکے۔ اس قتل عام پر آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ان جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اسرائیلی شفاقیت کے خلاف حکومت اور اپوزیشن میں اتحاد۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف کا جذباتی خطاب۔ کہا OIC اقوام متحدہ کہاں ہے؟ کہاں ہے عالمی عدالت انصاف؟ اسرائیل نے فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی۔ اسماعیل ہنیہ، ان کے خاندان اور فلسطینیوں کی قربانیاں عظیم ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی وقت کا تقاضا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر بولے مسلم دنیا کو غزہ کے مظالم پر نوٹس لینا چاہیے۔ جب آپ اپنوں کو نہیں جوڑ سکتے تو اسرائیل کے خلاف بلاک نہیں بنا سکتے۔ دنیا یاد رکھے گی اس دور میں سب سے زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئی۔ JUI کے عبدالغفور حیدری کی جانب سے بھی اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ دھرنے والے بجلی کے مسئلے پر سیاست کر رہے ہیں۔ پاور سیکٹر اور FBR سے کرپشن ختم نہ ہوئی تو ملک کی کشتی ڈوب سکتی ہے، وزیر اعظم کا خدشہ۔ حکومتی IPPs کی کیپیسٹی پیمنٹس کا فارمولہ جلد طے کرنے کا اشارہ۔ بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین قرار دے دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں نواز حکومت کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، بولے تاریخ کے سستے ترین پاور پلانٹ نواز شریف کے دور میں لگے۔ ایک حکومت نے 10 سال خیبر پختونخوا میں کیا کیا؟ کتنی بجلی بنائی؟ کون سا ڈیم بنایا؟ ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر ملک کا حشر نشر کیا گیا، پھر ایک سائفر لہرا کر ہمارے تعلقات کو دھچکا پہنچایا گیا۔ تنخواہ دار طبقے کی مشکلات کا احساس ہے، اسی لیے 200 یونٹ والے صارفین کو 50 ارب روپے کا ریلیف دیا ہے۔ صنعتوں کے لیے بھی بجلی سستی کی گئی۔ بجلی سستی، تنخواہ دار پر ٹیکس کم کرو۔ جماعت اسلامی کا 8ویں روز بھی راولپنڈی میں دھرنا۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے لیاقت بلوچ نے کہا IPPs کے ساتھ معاہدوں میں انہیں نوازا گیا ہے۔ حکومت معاہدوں پر عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ وزیر اعظم سے کہتا ہوں یہ اچھا موقع ہے عوام کو ریلیف دے۔ حکومت نے ریلیف نہ دیا تو گھاٹے میں رہے گی۔ کل فلسطینیوں کے حق میں مری روڈ پر بڑی ریلی نکالی جائے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین کی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت۔ خطاب کے بعد گرفتاری کے ڈر سے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ نکلے۔
पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास 70% गैस की प्रोडक्शन सूबा सिंध से होती है। पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में थर के कोयले से आती है। नूरियाबाद का पावर प्लांट 100 मेगावाट और ये तकरीबन 90% से ऊपर की एफिशिएंसी डिस्पैच में चलता है, इसलिए कि अगेन के इलेक्ट्रिक के मेरिट ऑर्डर में सबसे ऊपर नूरियाबाद का पावर प्लांट है। के कप्तान की सस्ती बिजली की ऑफर। मुराद अली शाह का कराची नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बिजली बहरान का हल सिंध के पास है, हमें गैस दी जाए, सस्ती बिजली फराहम करेंगे। सिंध पूरे पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। इस वक्त सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से पैदा की जा रही है। फी यूनिट लागत सिर्फ 15 रुपए है। आइन में लिखा है जिस सूबे से गैस निकलेगी पहले उसी को मिलेगी। गैस की कमी की वजह से सनतें LNG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी कंपनी बनाने जा रहे हैं। लोग जो हैं वो मिसिंग पर्सन है तरीके इंसाफ के, किसी को परवाही नहीं है, लगता है कि बस बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खुद तरीके इंसाफ के अंदर से एलिमेंट्स हैं जो इस वक्त हुकूमत के साथ मिल के अदलिया के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जो दलेर जजेस, उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। फवाद चौधरी ने महंगी बिजली पर हुकूमत को लफ्जी हिसाब में ले लिया। कहा, हुकूमत ने तय कर लिया बिजली बिलों में कमी नहीं करनी। हुकूमत बिजली, तेल और तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स लगाकर पैसा कमा रही है। PTI के 25 लोग लापता हैं मगर किसी को परवाह नहीं। अपोजिशन लीडर की नाअहली ये है 7 माह बाद भी अलग-अलग एहतजाज हो रहा है। जब तक अपोजिशन जमातें इकट्ठी नहीं होती हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फवाद चौधरी की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसीक। तहरीक इंसाफ और JUI में कुर्बतें मजीद बढ़ गई। मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात तय। पहला इजलास मंगल को होगा। ज़राए के मुताबिक दोनों कमेटियों की मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक होंगे। JUI सरबराह उम्रा की अदायगी के बाद इतवार को वतन वापस पहुंचेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने PTI के खिलाफ तमाम केसेस को बोगस करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 3 पुलिस एहलकारों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जिन्होंने बेस बदल कर साजिश सुनी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। बानी PTI ने इस्माइल हनिया की शहादत को इसराइली बर्बरियत करार दिया। बारूदी मवाद केस में रऊफ हसन 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। मकामी अदालत ने अहमद वकास चंजुआ की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। 50,000 के मुचलकों के एवज जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। पाकिस्तान है तो हम सब, ये मुल्क है तो हम सब है। और जो आज इस चीज की कदर नहीं करते फिर वो मुल्क देख लें जहां पे अभी कुछ नहीं बचा। मैं भी कहता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो मुहब्बत वतन ना हो, लेकिन शायद हमारी सोच गलत है कहीं कहीं पे, या कुछ जो हमारे समझाने वाले हैं, जो हमारे ऊपर लीडर आते हैं, उनकी सोच इस तरह की है कि वो नफरत की सियासत करें, सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की चीजें फेंके जिसकी वजह से भाई भाई से लड़े, झूठे प्रोपेगेंडाज हों, इदारों के खिलाफ मनफी मुहिमें चलें। पाकिस्तान को यूनिटी की जरूरत है। फिर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सियासी जमातों को मशवरा। कहा, तमाम पार्टीज को इख्तलाफात पसे पुश्त डालकर ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ही मुल्क को मुश्किल वक्त से निकाल सकते हैं। किसी न किसी को आगे आकर मुल्क से पोलराइजेशन का खात्मा करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया। हमें लोगों को जोड़ना होगा, पुरानी रंजिशें खत्म करके एक होना होगा। कुछ डिजिटल दहशतगर्दी इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए हो रही है, क्या पूरी दुनिया में अलाउ की जा सकती है? ये डिजिटल दहशतगर्दी जो है इससे कोई महफूज नहीं है। एक्स को जो है मैं समझती हूँ कि जिस तरफ हम जाना शुरू हुए हैं मेरे केस के जरिए, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएंगे तो एक्स के ऊपर पे पाबंदी खत्म हो जाएगी, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस के बगैर कोई सोशल मीडिया साइट जो है वो नहीं चल सकती और ना चलनी चाहिए। बानी PTI बच्चे नहीं कि उन्हें मुआफ़ी दे दी जाए। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदार अब भी बाज नहीं आ रहे।
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ہم سوشل میڈیا کے خلاف نہیں لیکن قواعد و ضوابط کی بات کر رہے ہیں. رولز اینڈ ریگولیشن بن جائیں تو ایکس پر پابندی ختم ہو جائے گی. مبینہ ویڈیو وائرل کرنے کے کیس کی سماعت عدالت نے سوشل میڈیا رولز اینڈ ریگولیشن طلب کر لیے. سماعت 5 اگست تک ملتوی. خیبر پختونخوا اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی. حکومتی رکن ملک لیاقت اور پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے ممبر اقبال وزیر کے مابین تلخ کلامی, ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی. لاہور میں پی ٹی آئی رہنما اور نجی اسپتال کا مالک دن دہاڑے قتل. ڈاکٹر شاہی صدیق پر نماز جمعہ کے بعد مسجد کے باہر گولیاں برسائی گئیں. نامعلوم کار سوار ملزم فائرنگ کے بعد فرار. مقتول کا بیٹا اور ڈرائیور محفوظ رہے. آئی جی پنجاب کا نوٹس, ڈی آئی جی آپریشن سے رپورٹ طلب. ٹانک میں ججز کا قافلہ دہشت گردوں کا نشانہ بن گیا. 2 محافظ شہید, ججز محفوظ رہے. دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا واقعہ بھگوال کے قریب پیش آیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ملزموں کی گرفتاری اور ججز کی سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کی ہدایت. شہید اہلکاروں کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. لاہور میں بارش نے واسا کی کارکردگی کا پوسٹ مارٹم کر دیا. شہر میں بادل برسے, 30 سے زائد گھنٹے گزر گئے. کئی علاقے اب بھی زیر آب. نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے اطراف میں بارش کا پانی جمع, بدبو پھیلنے سے عوام کو پریشانی کا سامنا. کراچی میں برستے بادل لوٹ آئے. مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش. نارتھ ناظم آباد, صدر, فیڈرل بی ایریا, گلشن اقبال, کلفٹن, ڈیفنس اور اورنگی میں ابر رحمت. کیماڑی میں سب سے زیادہ 21 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. افغانستان کی ایک اور ہٹ دھرمی. پاکستان کی مال بردار گاڑیوں کے داخلے پر پابندی. پاکستان کا افغان کارگو گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے ویزا اور ٹی اے ڈی اے کی شرط پر عمل درآمد. افغان حکام نے پاکستانی مال بردار گاڑیوں کی افغانستان میں انٹری روک دی. غیر ملکیوں کو قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. شناختی کارڈ جاری کرنے کے لیے دستاویزات یونین کونسل سے جاری ہوئیں. وزارت داخلہ کا یونین کونسلز کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ. ریکارڈ آن لائن کیا جائے گا. کسی بھی شہری کی یونین کونسل سے ریکارڈ کے لیے بائیو میٹرک لازم قرار. نادرا حکام نے غیر ملکیوں کو جاری سینکڑوں شناختی کارڈ بلاک کر دی. لاہور میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کی خاتون سے مبینہ زیادتی. پولیس کے مطابق ڈرائیور نے 2 خواتین کو رائڈ پوری ہونے پر گھر اتارا. خواتین کے اترتے ہی مبینہ طور پر ڈرائیور ان کے پیچھے گھر میں داخل ہو گیا اور ایک خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. مقدمہ درج, ملزم کی تلاش جاری. تہران میں اسماعیل ہنیہ کے گیسٹ ہاؤس میں بم 2 ماہ قبل نصب کیا گیا. امریکی اخبار کا نیا دعویٰ. رپورٹ میں کہا گیا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بم کو اس وقت اڑا دیا گیا جب گیسٹ ہاؤس کے اندر حماس سربراہ کی موجودگی کی تصدیق کی گئی. اسماعیل ہنیہ جب تہران آتے تھے تو اسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے تھے. اسماعیل ہنیہ کا قتل غزہ جنگ بندی مذاکرات میں مددگار ثابت نہیں ہوگا. امریکی صدر کا مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار. جنگ کے منڈلاتے خطرات کے پیش نظر اسرائیل نے سفارتی کوششیں بھی تیز کر دیں. اسرائیل کے دفاع کی بھی تیاریاں. امریکی صدر اور نائب صدر کا نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے میں مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن میں بھی رابطہ. خطے میں بڑھتی کشیدگی میں کمی لانے پر زور.